عید کی رات بڑی بابرکت رات ہوتی ہے، بڑی عظمت والی رات ہوتی ہے اور بڑی قیمتی رات ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب عید کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا عید کی رات شب قدر ہوتی ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے جب مزدور کا کام مکمل ہو جائے اسے مزدوری عطا کر دی جاتی ہے، اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کی جو آخری رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں مزدور کو مزدوری دیتے ہیں۔ ہم نے پورا مہینہ رمضان میں روزے رکھے، قیام کیا، نفل ادا کیے، تلاوت کی، صدقات کی، نیکیاں کی، تہجد کے نوافل ادا کیے، ہم نے زکوٰۃ ادا کی، ہم نے سحری بھی کروائی، سحری بھی کی، ہم نے افطاریاں بھی کروائی، افطاری بھی کی، ہم نے بے شمار اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹی، اللہ تعالیٰ سے ہم نے برکتیں بے شمار لی ہیں۔ اس کا اجر آج کی رات کو ملنے والا، اس لیے آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے۔ ہمیں اس رات میں بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، اس رات میں بھی اللہ سے لینا چاہیے۔ جب عید کی رات ہوتی ہے تو آسمانوں پر اس کا نام لیلۃ الجزا رکھا جاتا ہے، یعنی کہ انعام کی رات رکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے پورے مہینے میں 30 دنوں میں جتنے روزے رکھے، جو نیک ہم نے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کا اجر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کا بدلہ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ رات بڑی عظمت، بڑی قیمتی رات ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے عیدین کی راتوں میں اللہ کے لیے قیام کیا، یعنی عبادت کی، تو اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن سب کے دل مردہ ہوں گے، یعنی کہ قیامت کے دن اس کا دل زندہ رہے گا۔ اس لیے آج کی رات ہمیں جتنا ہو سکے قیام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک رات عید کی بھی ہے۔ فقہا نے کہا کہ آج کی رات عبادت کرنا مستحب عمل ہے۔ یہ تو کنفرم ہے کہ آج کی رات میں کوئی خاص عمل نہیں ہے، کوئی خاص طریقے سے عبادت نہیں ہے، بلکہ جتنا ممکن ہو اس حساب سے ہمیں عبادت کر لینے چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ رات فضیلت والی ہے، یہ ہمیں غافل رہ کر نہیں، غفلت میں نہیں، فضولیات میں نہیں، لغویات میں نہیں، ہمیں گزارنی چاہیے۔ ہمیں اللہ کی عبادت جتنی ہو سکے کرنی چاہیے۔ یہ مزدور کو مزدوری ملنے کی رات ہے۔ ہم پورا مہینہ محنتوں اور عبادتوں کا بدلہ اسی رات ملتا ہے، اس لیے اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے ہم نوافل پڑھیں، ہم تلاوت کریں، ہم ذکر و اذکار کریں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہم اللہ اللہ کریں، توبہ و استغفار کریں، شکر کریں۔ شکر کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے میں ہمیں یہ تمام نیکیاں کرنے کی توفیق بخشی۔ قرآن پڑھتے رہے، نوافل ادا کرتے رہے، تراویح ادا کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، صدقات ادا کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، یہ سارے اعمال ہم کرتے رہے اس کے فضل سے۔ اس نے ہمارا انتخاب کیا تھا تو ہم یہ تمام عبادات کرتے رہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ساتھ میں توبہ استغفار بھی کریں۔ توبہ استغفار کس لیے؟ اس لیے کہ جو عبادت کا جس انداز سے جس قدر حق تھا، یقیناً ہم سے وہ حق ادا نہیں ہوا۔ توبہ کریں، استغفار کریں، تاکہ جو کمی رہ گئی ہے وہ کمی پوری ہو جائے۔ اس لیے توبہ استغفار کرنا بھی ضروری ہے۔ اس میں یہ بھی نہ کیا جائے کہ ساری رات ہم عبادات کرتے رہیں، فجر کی نماز ہی رہ جائے، ایسا بھی نہیں۔
عشاء کی نماز بھی ہو، فجر کی نماز بھی ہو، درمیان میں جو خلا ہے، جتنا وقت ہے، اس میں جتنا ممکن ہو اللہ کا قرب ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ یہ انعام کی رات ہے، اس لیے اس رات سے ہمیں غافل، فضولیات اور غفلت میں نہیں گزارنے چاہیے۔ عید کے دن کچھ اعمال مسنون ہیں، جیسے کہ صبح سویرے اٹھنا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا، جسم کے زائد بال اور ناخن وغیرہ کاٹنا، مسواک کرنا اور غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، اگر نئے کپڑے نہ ہوں تو اچھے دھلے ہوئے عمدہ کپڑے پہننا، صدقۃ الفطر اگر پہلے ادا نہ کیا ہو تو عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دیں، نماز عید سے پہلے میٹھی چیز کھا کے آنا اور عید کی نماز کے لیے جلد آنا۔ عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں تکبیرات تشریق کہتے ہوئے جانا اور تکبیرات تشریق کہتے ہوئے آنا۔ تکبیرات تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے گڑ گڑانا اور اپنے اہل و عیال میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنوں میں اور بیگانوں میں خوشیاں تقسیم کرنا۔ اپنی خوشیوں میں غریب کا، یتیم کا، مسکین کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام نیک اعمال قبول فرمائے، مجھے اور آپ کو بار بار یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔ ومالک